السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل پیٹرول کی قلت کا بہت بحران ہے اور بہت مسئلہ ہے عوام کو پیٹرول کے حصول میں، اور دوسری طرف آٹے کی قلت کا ایک اہم مسئلہ اور بنیادی ضرورت کو عوام سے دور کیا گیا ہے۔ مہنگائی کا جو طوفان ہے، اس میں عام آدمی کے پاس خریدنے کی ہی سکت نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے یعنی خریدنے کی صلاحیت کو بھی ختم کیا اور اس چیز کو بھی عوام سے دور کر دیا، اور شارٹیج پیدا کر کے عوام کے مسائل میں دگنا اضافہ کر دیا۔ اب جو چیز آٹے کا لائسنس ہے وہ بھی ریاست جاری کرتی ہے، ریاست کی انتظامیہ اس پر نظر رکھتی ہے، اور پیٹرول کی جو فراہمی ہے اس کے لیے بھی لائسنس جاری کیے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت اس حد تک ناکام اور بے چارگی کا شکار ہے کہ جنہوں نے لائسنس لیا عوام سے، حکومت سے، اس لائسنس لینے کے بعد وہ اس قدر فرعون بن گئے کہ نہ عوام کو پیٹرول مل رہا ہے اور نہ عوام کو آٹا مل رہا ہے، لیکن حکومت ہے کہ بے بس ہے، نہ ان کے لائسنس منسوخ کر سکتی ہے اور نہ ان پر کوئی کارروائی کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقامی انتظامیہ، جو ڈی سی صاحب ہیں، جو ایس ڈی ایم صاحب ہیں، وہ کس بلا اور کس یعنی چیز کی وہ تنخواہ لیتے ہیں؟ ان کو جو مراعات دی جاتی ہیں، عوام کی جیبوں سے پیسہ نکال کر ٹیکس کی صورت میں ان کی عیاشی کے لیے اور ان کے پروٹوکول اور ان کی مراعات کے لیے جو پیسہ لگایا جاتا ہے، وہ عوام یہ ٹیکس دیتے دیتے ان کے چولہے بجھ گئے، لیکن ان کی مراعات میں نہ کمی آئی اور نہ ان کی تنخواہوں میں کوئی کمی آئی۔ لیکن ڈیوٹی اگر آپ دیکھیں تو کسی یعنی جگہ پر آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ یہاں تو انتظامیہ موجود ہے۔ آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے لوگ اپنے طور پر گتھم گتھا ہو رہے ہیں اور اپنے طور پر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو انتظامیہ نظر نہیں آئے گی۔ یعنی اسی شہر میں موجود انتظامیہ کو یہ پتہ نہیں کہ کس ڈیلر کے پاس کتنا آٹا پہنچا ہے اور کس ڈیلر نے کتنا آٹا متعلقہ لوگوں تک پہنچایا ہے، اور اس شہر میں رہنے والی انتظامیہ کو یہ خبر نہیں ہے کہ پیٹرول شارٹ ہے تو اس کے لیے کیا انہوں نے کارروائی کی ہے یا اس کے لیے کیا انہوں نے حل نکالا ہے۔ یعنی اگر اتنے مہینوں سے پیٹرول شارٹ ہے اور پیٹرول پمپ کے لائسنس اگر منسوخ نہیں ہوئے تو یہ انتظامیہ کی غفلت ہے اور نااہلی ہے۔ اور دوسرا سوال جو بڑا اہم ہے وہ یہ کہ آٹے کی لائنوں میں عوام لگی ہوئی ہے، کہیں آپ کو انتظامیہ کے لوگ آٹے کی لائن میں لگے ہوئے نظر آئے ہوئے، یہ ہمارے آفیسرز جتنے بھی ہیں، کہ جی ہمارے پاس آٹا نہیں ہے؟ اور کہیں آپ کو پیٹرول کی لائن میں ڈی سی صاحب کی گاڑی، ایس ڈی ایم صاحب کی گاڑی کھڑی نظر آئی ہو کہ جی ان کے پاس پیٹرول نہیں ہے؟ بھائی جب شارٹیج ہے تو پورے علاقے کے لیے شارٹیج ہے، تو وہ شارٹیج سب لوگوں کے لیے ہے، تو ان کی گاڑیاں کہاں سے پیٹرول لے آتی ہیں یا ان کی گھروں میں کہاں سے آٹا آ جاتا ہے کہ یہ ان کے لیے شارٹیج کا کبھی کسی نے بظاہر دیکھا نہیں۔ اور جو الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک آدمی آپ کو آٹے کی لائن میں لگا ہوا نظر نہیں آئے گا، اور کسی ایک کی گاڑی پیٹرول پر لائن میں لگی ہوئی نظر نہیں آئے گی کہ اس کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ یہ آٹے کا محکمہ اور آٹے کے ڈیلر اور پیٹرول کے ڈیلر ان کے گھروں تک یہ چیزیں پہنچاتے ہیں کہ آپ خاموش رہیں۔ بٹ ڈی سی صاحب جب ہم سے تنخواہ لیتے ہیں اس ریاست سے، اس ریاست کے عوام کے ٹیکس سے، تو پھر ڈی سی صاحب کہاں ہیں جب آٹے کی شارٹیج ہے؟ اور ایس ڈی ایم صاحب کہاں ہیں جب پیٹرول کی شارٹیج ہے اور لائنوں میں لگے ہوئے لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں؟ سو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جہاں حکومت اپنے ریٹ کو قائم کرنے کے لیے ان بدماشوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گی، وہاں مقامی انتظامیہ بھی خواب غفلت سے بیدار ہو کر عوام کی لائن میں اور عوام کے حق میں کھڑے ہو، وہ ڈیلروں کے ساتھ اور پیٹرول مافیا کے ساتھ ڈیلنگ نہ کرے کہ آپ ہمیں تو دے دیں، ان کو ملتا ہے نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہماری نہ گاڑی کھڑی ہو اور نہ ہمارے گھر میں آٹے کی کمی آئے۔ سو ہم یہ امید رکھتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ انتظامیہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔